ہر مسلمان کو یہ حدیث ضرور سننا چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ جب تو اسے ملے تو سلام کرے، جب وہ تجھے دعوت دے تو اسے قبول کرے، جب وہ تجھ سے خیر خواہی طلب کرے تو اس کی خیر خواہی کرے، جب اسے چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کے لیے یرحمک اللہ کہے، جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو۔ سامعین اکرام، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں جن کی ادائیگی راجح قول کے مطابق واجب ہے، البتہ بعض علماء نے اسے مستحب بھی کہا ہے۔ حدیث کے ان الفاظ مسلمان کے حق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حقوق کافر کے لیے نہیں۔ لفظ سلام در حقیقت اللہ تعالیٰ کا نام ہے، جیسا کہ قرآن کی سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام سلام بھی مذکور ہے۔ جب کوئی سلام کرے تو اس سے بہتر جواب دینا چاہیے، یا کم از کم اتنا جواب ضرور دینا چاہیے۔ سلام کو باہمی محبت و الفت کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین اسلامی اعمال میں سے سلام کا بھی ذکر کیا ہے، اور فرمایا کہ سب کو سلام کرو، خواہ تمہارا کسی سے تعارف ہو یا نہ ہو۔ نمازی کو بھی سلام کرنا چاہیے، البتہ نمازی ہاتھ کے اشارے کے ساتھ جواب دے گا۔ مسلمان کی دعوت قبول کرنا بھی واجب ہے، اور بلا عذر اسے ترک کرنا جائز نہیں۔ اگر کسی کا روزہ ہو تو اسے بھی دعوت میں شریک ہونا چاہیے، اور کھانے سے گریز کا سبب بیان کر دینا چاہیے کہ میں روزہ دار ہوں۔ اسی طرح اگر مسلمان کوئی مشورہ طلب کرے تو اسے نیک مشورہ دینا چاہیے، اور اسے اسی کام کی صلاح دینی چاہیے جو انسان اپنے لیے خود پسند کرتا ہے۔ انبیاء کا یہی اخلاق تھا، اور صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے ہوئے اس بات کا بھی اقرار کرتے تھے کہ وہ ہر مسلمان سے خیر خواہی کریں گے۔ اسی طرح جسے چھینک آئے اسے الحمدللہ کہنا چاہیے، اور سننے والا اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اس عمل کے استحباب پر اتفاق نقل فرمایا ہے۔ مریض کی عیادت کی احادیث میں بہت فضیلت بیان ہوئی ہے۔ مثلا ایک حدیث میں ہے کہ مریض کی عیادت کرنے والا اگر صبح عیادت کرے تو شام تک، اور اگر شام میں عیادت کرے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ سامعین کرام، ایک روایت میں ہے کہ مریض کی عیادت کرنے والا واپسی تک جنت کے باغچے میں رہتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ نص اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ عیادت مریض واجب ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی بالجزم اسی رائے کا اظہار کیا ہے، البتہ جمہور علماء اسے مستحب قرار دیتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم تو یہ ہے کہ عیادت کا حق صرف مسلمان کا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کی بھی عیادت کی تھی۔ دوران عیادت مریض کے لیے دعا کرنا اور اسے صبر کی تلقین کرنا مستحب ہے۔ مسلمان میت کے جنازے میں شرکت کرنا فرض کفایہ ہے، یعنی اگر کچھ مسلمان یہ فرض ادا کر دیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، اور اگر کچھ مسلمان بھی اس میں شرکت نہ کریں تو پھر سارے مسلمان گناہگار ہوں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ نماز تک جنازے میں شریک ہونے والے کو 1 احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو تدفین تک ساتھ رہے تو اسے 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ سامعین کرام، اس طرح کی مزید احادیث سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں، اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔